پاکستان میں پاور اسٹیک ہولڈرز یا ایلیٹ گروپس جو ہیں وہ بہت سے ہیں، اور یہ جو جس طرح سے ان میں ڈائیورجنس آف ویوز ہوتی ہے یا ڈس یونیفائڈ ہوتے ہیں یا یونیفائڈ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ملک کا جو ہسٹوریکل ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کی کریشن کا، جس طرح سے وہ ملک بنتا ہے اس پہ کے اوپر بیس کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، یہ اور بھی جو ممالک ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان کی کریشن جو تھی وہ بڑی ٹملٹس تھی، یعنی اس میں ایک بہت سے گروپس ایسے تھے جو پاکستان نہیں چاہتے تھے کہ بنے، اور اسی طرح سے یہ ایک بڑی اسٹرگل تھی ایک گروپ کی اور قائد اعظم کی کہ یہ ملک جو ہے وہ کریٹ ہو۔ سو اس کی کریشن کے اندر ہی جو پاور ایلیٹس ہیں، جو ایلیٹس ہیں، ان کی آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ڈس یونیفائڈ تھے بہت سے ایشوز پہ، اور ریسورسز آف کورس پاکستان کے پاس ریسورسز بھی بہت محدود تھیں۔ سو ایز اے سیڈ پاور پلیئر جو تھے وہ ڈس یونائٹیڈ تھے آن اینڈ آفٹر انڈیپینڈنس اٹ ہیڈ اے ویری ایونٹ فل پولیٹیکل ہسٹری۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری بھی بڑی ایونٹ فل ہے، بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، کہ اس میں بڑی دیر کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا، دو کانسٹیٹیوشن بنے 1956 میں، پھر 1962 میں کانسٹیٹیوشن بنا، اور پھر 1973 میں، اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے اس میں ان کے فریمرز نے ہی بہت سی اس میں امینڈمنٹس کی۔ سو یہ ایک اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے۔ اس میں یہ بھی چیز میں سب چیز کو سم اپ کرتی ہوں، 3 دفعہ اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالوڈ، تھرائس اسمبلیز ور ڈیزالوڈ اینڈ پرائم منسٹر ڈسمسڈ۔ جو یہ ملک جو ہمارا کریٹ ہوا ہے، جو پہلے اس کے پیریڈ میں جب اسمبلیز جو ڈیزالو ہوئیں اور پرائم منسٹرز کو ریموو کیا گیا، وہ تھے ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے، دوز ہو ہیڈ ٹرنڈ انٹو پولیٹیشین اینڈ تھرائس بائی ملٹری۔ سو 3 دفعہ جو ہے وہ بیوروکریٹس ٹرنڈ پولیٹیشینز نے اسمبلیز کو ڈیزالو کیا، اور بیوروکریٹس جو تھے، سول بیوروکریسی جو تھی جب پاکستان بنا، یہی ایک بہت کہنا چاہیے ایک مضبوط آرم تھا گورنمنٹ کا، اور بڑے اس میں جو کیریکٹرز تھے، بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹرز تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کو بھی اگر ہم دیکھیں جنہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کی تو ان کی بیک گراؤنڈز بھی جو تھیں وہ کافی انٹرسٹنگ تھی۔ تو 3 دفعہ ملٹری نے اور 3 دفعہ جو ہے پولیٹیشینز نے، بیوروکریٹس نے جو ہے اس کو ڈیزالو کیا، اور بیوروکریٹس نے اس ملک کو انیشیل پیریڈ میں کافی ان کا کنٹرول تھا۔ لیکن 1988 اور 1999 کا ایکسپیرئنس بڑا یونیک تھا، کیونکہ اس دور میں، اس 10 سال کے دور میں اسمبلیز جو تھیں جس ریٹ سے ڈیزالو ہوئیں وہ پچھلی دور سے جو پیریڈ ہے اس سے بہت زیادہ تیز تھا۔ سو اس میں بڑی فریکوینٹلی جو ہیں وہ اسمبلیز ڈیزالو ہوئیں۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ اس کو ایک مختلف طریقے سے دیکھیں گے، لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں، اس کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے میچورٹی، پولیٹیکل میچورٹی میں اس کو ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس اے مچ لانگر ٹائم۔ ایون اگر آپ اتھارٹیٹیو رجیمز جو ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی ایک سیٹلڈ ڈاؤن، ایک اسٹیبل رجیم بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ کچھ ممالک جلدی سیکھ لیتے ہیں اور کچھ کو ٹائم لگتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل میچورٹی کو کافی ٹائم لگا۔ تو پولیٹیکل ہسٹری یہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے کسی ملک کی کہ ایلیٹس جو ہیں وہ کتنے ڈس یونیفائڈ ہیں، اور پاکستان میں پولیٹیکل ایلیٹس کی اگر ہم دیکھیں، بہت سے پولیٹیشینز جو تھے، جو ویک پولیٹیشینز تھے، وہ ان لوگوں نے ملٹریز کو خود جا کے کہا کہ آپ گورنمنٹ کو ڈیزالو کریں۔ سو ان کی یہ ویکنیس تھی، کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ تھے، they were not unified on that let this government continue, let this government learn from its mistake. So the politicians themselves were, interested that the government should be dissolved. So the disunified elites, especially political elites' reflection can be seen from the history of the country.
In the initial periods, there were three power players. اگر ہم ان کو دیکھیں تو باقی پاور پلیئرز جو تھے یا ایلیٹس جو تھے وہ جیسے جیسے کہتے ہیں تبدیلی آتی ہے اس میں، تو تین جو تھے جو انفلوئنس کرتے تھے گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ کو، یہ تین تھے، اور یہ تھے سول بیوروکریسی، اگرچہ بڑی مختصر تھی، تھوڑے لوگ تھے، اور اگر سول بیوروکریسی کی ہسٹری کو دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ جو کلیریکل پوزیشنز پہ تھے، چونکہ لوگوں کی ضرورت تھی اور وہ جونیئر پوزیشنز پہ تھے، تو ان کو ایک دم سینئر پوزیشنز مل گئیں، ان کی ایک دم پروموشن ہو گئی انیشیل ایئرز میں، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تھی اور نئے لوگوں کو ریکروٹ کیا. سو یہ پاور پلیئر بڑے اہم پاور پلیئرز تھے. بیوروکریسی تھی، پولیٹیشینز تھے. پولیٹیشینز اگرچہ آپس میں ڈیوائیڈڈ تھے. یہاں پہ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی، مسلم لیگ اس وقت تھی، وہاں پہ ایک ریپبلکن پارٹی بھی پاکستان میں بنی، کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی تھے. تو یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور یہ اہم پلیئر تھے، لیکن کافی ڈیوائیڈڈ تھے آپس میں، اینڈ دے ون couldn't سی دی ادر پرسن، سو بٹ امپورٹنٹ پلیئرز. اور تیسرا بہت اہم پلیئر جو تھے وہ ملٹری تھی، ملٹری آف پاکستان، جو کہ امپورٹنٹ. سو دیز were the three in the initial years, but later on others also joined in this. After the first Governor General, there were three more Governor General. So یہ بھی دیکھیں کہ گورنر جنرل ایکچولی جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، خاص طور پہ انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا، اس کے تحت گورنر جنرل جو ہوتا ہے وہ کوئین کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو پاکستان نے گورنر جنرل سے ہی شروع کیا اور تین گورنر جنرلز تھے. there were three more گورنر جنرل، یعنی ایک گورنر جنرل جو تھے وہ تو قائد اعظم تھے، لیکن جو تھری مور گورنر جنرلز، ٹو آف whom were civil bureaucrats، جو باقی تھے وہ سول بیوروکریٹس تھے. جو تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی انوالومنٹ تھی سول بیوروکریسی کی، اینڈ ویری امپورٹنٹ پاور اسٹیک ہولڈر ان پاکستان. There was power tussle among all these three. There were power tussles among the three stakeholders. یہ تینوں میں ایک پاور ٹسل تھی، اور اس کا نتیجہ جو تھا وہ رجیم کی انسٹیبلٹی تھی. اینڈ دا پاور اسٹرگل، چونکہ ملک نیا تھا، یہ پاور اسٹرگل کی ابتدا ہوتی ہے ویکیوئی ٹرسٹ پراپرٹی سے، کہ ہر کوئی جو ہے ویلتھ لینا چاہتا تھا، ویلتھ ایکوائر کرنا چاہتا تھا. اینڈ پولیٹیکل پاور ود دی ہیلپ آف سول بیوروکریسی was gathering wealth in this country. اس میں ایک ایگزامپل میں لوں گی ایویکوئی پراپرٹی کیس کا. اور ایویکوئی پراپرٹی وہ پراپرٹی ہوتی ہے جو یہاں سے لوگ چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے تھے، انڈیا چلے گئے تھے، ان کی جو یہاں پر پراپرٹی تھی ان لوگوں کو دی گئی تھی جو وہاں سے آئے تھے اور اپنی پراپرٹی چھوڑ کر آئے تھے. تو اکارڈنگ ٹو دا لا یہ تھا، اور طریقے کے مطابق یہ پراپرٹی اگر ان کے پاس پیپرز ہیں اپنی پراپرٹی کے یا کلیم کے پیپرز ہیں تو وہ یہ پراپرٹی لے سکتے تھے. لیکن اس چیز کے بیچ میں جو ہمیں چیز سامنے نظر آتی ہے، اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، ہاں قصے بھی مشہور ہیں لیکن ڈاکیومنٹڈ اس کی چیز ہے کہ لارج نمبر آف لوکل پیپل ور کلیمنگ دیم سیلوز ایز ریفیوجیز. تو لوکل کہہ رہے تھے کہ ہم ریفیوجیز ہیں فار ریسیونگ ایویکوئی پراپرٹی. تو کچھ لوگوں نے جو ہے خالی پلاٹ دیکھا تو اس کے اوپر قبضہ کر لیا، غلط قسم کے کاغذ بنوا لیے ود دی ہیلپ آف کورس جونیئر بیوروکریسی. پھر اسی طرح سے مکان خالی تھے تو انہوں نے مکان لے لیا وداؤٹ گوئنگ تھرو اینی پروسیس. سو جو جس کے ہاتھ آیا وہ اس میں جس میں جتنا دم تھا اس نے یہ لیا. لیکن اس میں جو چیز ہی ان دس پروسیس سینئر گورنمنٹ آفیسرز ور آلسو انوالوڈ. تو سینئر گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں اس پروسیس میں انوالو تھے. اس میں ایک چیز جو ایک انکوائری رپورٹ 1954 میں ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور اس میں انکوائری رپورٹ 1954 میں اس نے رپورٹ اپنی دی، جس میں اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 50 بلڈنگز کراچی میں 50 ایسی بلڈنگز تھیں which were claimed unlawfully by civil servants of all levels including senior civil servants. So اس سے یہ اگر ہم یہ بات ہو رہی ہے پاور کی، پاور
ویلتھ کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور ویلتھ کو بنانے کے لیے رائٹ اور رانگ مینز بھی، یعنی اس کو آپ دوسرا نام کرپشن کا دے لیں تو کرپشن ود دی ہیلپ آف دی سول بیوروکریسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کے مطابق، لاء کے مطابق جو سینکشننگ پاور ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے. پولیٹیشینز یا لیجسلیٹرز جو ہیں وہ چیک کی اپروول، وہ کسی چیز کی سینکشن اور اپروول نہیں دیتے. یہ اتھارٹی جو ہے صرف اور صرف سول بیوروکریسی کے پاس ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرپشن نہیں کر سکتا اور وہ پاور کا استعمال. تو ریئل پاور از ود دا بیوروکریٹس اینڈ the other stakeholders join to gather wealth and create corruption in the country.